السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ابھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، جب وکلاء میں اور انتظامیہ کے درمیان ایک محاذ لگا ہوا تھا، باقاعدہ آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا اور وجہ تنازع تھے لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زوار احمد شیخ صاحب۔ آخرکار وہ ٹرانسفر بھی ہو گئے، لیکن اس دوران جو کچھ ہوا آپس میں، جس طرح پولیس نے جس طرح وکلاء پر تشدد کیا اور اس کے نتیجے میں وکلاء جس طرح سراپا احتجاج بنے، وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی۔ ابھی یہ کہانی، ابھی یہ داستان زوار احمد شیخ کے ٹرانسفر ہونے کے باوجود ابھی یہ سب کچھ ایک کہانی جاری ہے، یہ مقدمہ بھی ابھی جاری ہے، اور وکلاء تشدد کیس جسے کہا جا رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تمام ایف آئی آرز جو ہے بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہ ساری ایف آئی آرز بحال ہو گئی ہیں۔ اسی کے جواب میں آج لاہور بار کا اجلاس ہوا اور وہاں پر اس فیصلے کو، ان جو ایف آئی آرز بحال ہوئی ہیں اس کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب لاہور بار کے وکلاء جو ہے اس کو رجسٹ بھی کریں گے، جائیں گے بھی، گرفتاریاں بھی دیں گے، جو بھی کرنا ہوگا کریں گے۔ لاہور کے وکلاء ان جو ایف آئی آر جو بحال ہوئی ہیں ان کو کس طرح لے رہے ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار مانکی جو ہیں لاہور بار کے نائب صدر ہیں۔ بہت بہت شکریہ مانکی صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں جناب اعظم چودھری صاحب، اعظم چودھری سینئر صحافی ہیں اور کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر ان کی جو بڑا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اور یہیں پر موجود ہیں جناب عابد خان صاحب۔ عابد خان جو ہیں ہمارے نمائندہ ہیں سٹی 42 کے اور ہمارے جو ہائی کورٹ ہے اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عابد آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ جناب مانکی صاحب، ایف آئی آرز ہو گئی بحال، قانون کا کریں، اب آپ سامنا، آپ اجلاس کر رہے ہیں، ریزائنمنٹ شو کر رہے ہیں، کیا اس پہ کیا موقف کیا آپ کا؟ نجم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ پروگرام میں مجھے بلایا اور مدعو کیا۔ یہ جو ایف آئی آر ہیں، یہ وہ ایف آئی آر ہیں جو پولیس ان میں کمپلیننٹ ہے اور یہ اس میں وکلاء کے خلاف یہ درج ہوئی ہیں۔ یہ ان واقعات کے بعد پروسیس آف لاء کے ساتھ ان کو خارج کر دیا گیا تھا اور ہم ریزسٹ کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے کہ وہ ایف آئی آرز جو کہ وکلاء نے پولیس آفیشلز اور ذمہ داران کے خلاف، جس میں ڈی سی او ہیں، جس میں ہوم سیکٹری ہیں اور جس میں رجسٹرار ہائی کورٹ میاں عبدالستار اصغر صاحب ہیں، یہ سب افراد جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ 14 اکتوبر کو اور 18 اکتوبر کو تین ایف آئی آر جو وکلاء نے درج کروائی تھیں، ان پر آج تک نہ تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر مقرر ہوا تھا اور نہ ہی ان پر کوئی لیگل پروسیس ہوا تھا۔ وہ ایف آئی آریں صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پولیس کے پاس پڑی تھیں۔ مجھے مان کے صاحب ایک بات ہوتی ہے، ایک ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ معاملہ جو ہے حل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور معاملات زوار احمد شیخ صاحب کی ٹرانسفر کے بعد معاملات جو ہیں کول ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے خلاف، وکلاء کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں بحال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنڈورا باکس دوبارہ کھل گیا ہے؟ نہیں، پنڈورا تو دیکھیں، پنڈورا پہلے ابھی تک یہ جو آپ لیگل پروسیس کا جس کا نام لیں گے، جی، یہ تو پنڈورا کھلا ہی نہیں تھا، تو دوبارہ کھلنے کا تو ابھی تصور ہی نہیں ہے۔ بند ہی نہیں ہوا تھا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فیز جو کہ پروسیس تھا، لیگل فیز، جو ایف آئی آرز درج ہونے کے بعد لیگل فیز آتا ہے، وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ ایف آئی آرز درج ہو گئی تھیں۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ملزمان کو شامل تفتیش کریں اور ان کے سٹیٹمنٹس لیں، تو یہ معاملہ فلیئر ہو گیا۔ انہوں نے جا کے کہا کہ جناب جو وکلاء کے خلاف ایف آئی آرز تھیں وہ تو پولیس نے واپس لے لی ہوئی ہیں، تو چیف صاحب نے کہا کہ آپ وہ بھی ایف آئی آرز بحال کر کے ان کی انویسٹیگیشن۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ ان ایف آئی آرز کی بحالی کو کس طرح لے رہے ہیں، لاہور بار کس طرح لے رہے ہیں؟ لاہور بار اس طرح لیتی ہے جی کہ جو ایف آئی آریں آلریڈی خارج ہو چکی تھیں، ان کو بحال کرنا کسی طور بھی اچھا نہیں ہے، اس کو ہم گڈ جسچر نہیں لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پروسیس آف لاء سے بالا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب لیگل انداز میں پولیس نے وہ ایف آئی آرز واپس لے لی تھیں، خارج کر لی تھیں، وہ ایف آئی آرز غلط تھیں؟ وہ ایف آئی آرز غلط ہیں، تھی نہیں ہیں۔ وہ ایف آئی آر جو درج ہوئیں، جو وکلاء کے خلاف درج ہوئیں، وہ غلط ہیں؟ جو وکلاء نے کروائیں وہ درست ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، کہتے ہیں بات دلیل سے ہو تو سمجھ آتی ہے۔ ایف آئی آر جتنی بھی درج ہوئیں وہ 780 کے تحت درج ہوئی ہیں۔ صحیح۔ کسی وکیل، کوئی فوٹیج دیکھ لیں آپ، کسی وکیل کے پاس کوئی لیتھل ویپن نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا سامان ہے جو چوہی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ چوہی صاحب، آپ نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا جی وکلاء پہ جو ایف آئی آر درج ہوئیں وہ ساری کی ساری غلط تھیں، وکلاء نے جو درج کروائیں تھیں وہ ٹھیک تھیں کیونکہ ان پہ تشدد ہوا تھا۔ آپ نے تمام ایشو کو قریب سے دیکھا، کیا کہتے ہیں اس پہ، کیا کمنٹ کرتے ہیں؟
نجم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کالا کوٹ ہے یہ ایک قانون کا ایک علامت ہے. صحیح. اس کو بڑی عزت سے اور دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے، وکلا ہمیشہ انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو اور بہتر رول پلے کیا ہے وکلا کمیونٹی نے، اور ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے ہمارے معاشرے کے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے ان کی طرف سے وائلیشن ہو رہی ہے وقتاً فوقتاً، چھوٹی موٹی، کبھی ہائی کورٹ میں ہوگی، کبھی سیشن کورٹ میں ہوگی، کبھی پولیس کے خلاف، کبھی عام شہریوں کے خلاف. اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ لاسٹ جو واقعہ ہوا ہے اس میں دیکھیں، اگر ایف آئی آرز پولیس کے خلاف ہوئی تھیں، ان کے خلاف بھی جو ہیں اس کی ایویڈنسز موجود ہیں. اس کی ایویڈنسز میڈیا کے پاس فوٹیج کی صورت میں موجود ہیں. وکلا کی طرف جو وائلیٹ کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلا نے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سب وکلا نہیں، چند ایک وکلا نے اگر لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے آفس پہ حملہ کیا، انہوں نے چیف جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب پہ نہیں کیا، انہوں نے ایک ادارے پہ اٹیک کیا تھا. وہ کون ہے؟ وہ وکلا برادری خود پروب کرے کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ ان کی آڑ میں کوئی اور لوگ تو نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی مفادات کو نقصان پہنچانے والے تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خود پروب کریں. وہ ادارے پہ حملہ تھا، پولیس وہاں پہ 144 کا نفاذ کروا رہی تھی. ٹھیک ہے، پولیس اس سے بعد بھی جو ہوا ہے، جب ایوان عدل سے نکلتے ہیں پولیس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہاں پہ چند ایک لوگ ہیں جن کے ساتھ پولیس کے اور پھڈے ہوتے ہیں، ان کے لوگ بھی وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں. ایون کہ آپ نے ایک فوٹیج C42 پہ بھی چلی ہے، باقی ٹی وی پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پولیس والے کو گاڑی سے اتار کے جوتے مارے جا رہے ہیں. مطلب اس قسم کے واقعات، جبکہ وکلا سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی جو کچھ ہو رہا ہے. اب اگر ایف آئی آرز بحال ہوئی ہیں، اس کے قانونی پہلو کیا ہے، وہ بحال کس طرح ہوئی ہیں، آیا کہ کس کا اختیار تھا کس کا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو تھی وہ ٹھیک درست ہے، تھی، اور میرا خیال ہے کہ ان کی میرٹ پہ درست تفتیش ہونی چاہیے. اب ان کا اپنا خیال تو ان سے میں پابندی نہیں لگا سکتا کہ یہ اپنا خیال درست کر لیں. یہ ہر تصویر کا مختلف انداز میں لوگ رخ دیکھتے ہیں. لیکن میں نے جو بات دلیل کے ساتھ کی، جس پہ آپ نے سوال ادھر لے گئے تھے، کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ صرف بتا دیں کہ آپ بطور صحافی، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی وکیل کے پاس کوئی لیتھل ویپن ہو، کسی کے پاس کوئی بم ہو، کسی کے پاس کوئی ایسا اوزار کیمرے نے دیکھا ہو جس سے دہشت گردی کی جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. صاحب میں وہی بات کر رہا تھا، وہ درمیان میں آپ نے، وہ اصل میں یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایف آئی آرز ہیں ان کی ایک پراپر انویسٹیگیشن اس پہ ہونی چاہیے. ہاں، جو دفعات ان پہ غلط لگی ہیں، جو 780 ہے، جس طرح مانکی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ 780 غلط لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. لیکن جو ایف آئی آرز کنٹینیو رہنی چاہیے، ان کی تو پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب کورٹ ٹرائل میں جائے گا یا جب تفتیش میں جائیں گی چیزیں، اس وقت پروب ہو جائیں گی ساری چیزیں. بھائی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ایف آئی آرز ہیں کیا. یہ زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارا گروپ ڈسکشن نا، کہ ہماری ایف آئی آرز کیا ہیں اور دوسری سائڈ سے ہمارے اوپر ایف آئی آرز کیا ہیں. ہماری ایف آئی آر پہلی یہ ہے کہ ہمیں 30 ستمبر کو اپنے ہی بار روم میں آپ لوگوں کے صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے لائیو وہاں سے ڈیٹین کیا گیا. ہمارے اوپر نہ تو کوئی ایف آئی آر تھی اس وقت، اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے پاس وارنٹ تھا. ہمیں اغوا کیا گیا وہاں سے، اور پوری فورس کے ساتھ. ان کے پاس لیتھل ویپنز بھی تھے، ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا، اور وہ مکمل مسلح تھے. اور میری گزارش سنیے، اگر کوئی جرم پولیس کرتی ہے تو وہ جرم ہی کہلائے گا، وہ لا سے ماورا نہیں ہے. یہی سپریم کورٹ کی فائنڈنگ بھی آ رہی ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وارنٹس نہیں ہے تو آپ کسی عام شخص کے گھر میں بھی نہیں گھس سکتے. آپ بار روم میں آ رہے ہیں جہاں پہ لا کی بات ہوتی ہے، جہاں ایک قانون دان بیٹھا ہے جو اس پاکستان کا وہ حصہ ہے جہاں سے قانون کی فراہمی. چلیں، آپ کی ایک ایف آئی آر، وہ جو کیبنٹ کو اٹھایا گیا اس کو اغوا کا پرچہ درج ہو چکا ہے، اور اس میں جو افراد ان کو ڈیٹین کر کے لے گئے اور جس کے کہنے پہ لے گئے اس کو پروب انٹو ہونا ہے. دوسری بات پھر آ جاتی ہے بات کہ جناب ہمارا ایک مقدمہ یہ ہے کہ 1 اکتوبر کو جب ہمارے وکلا ہمارے اس ڈیٹینشن کے اوپر احتجاج کر رہے تھے اپنی بار روم کے اندر، باہر نہیں، تو دونوں طرف سے پولیس نے ان کے اوپر حملہ کیا. ہمارے آپ نے اگر اس کا احاطہ دیکھا ہو، بار کے اندر کیا باقاعدہ فوٹیج بھی موجود ہے اس کی. میری عرض سن لیں، تھوڑی سی یہ باتیں پبلکلی آ جائیں گی. ہمارا ایوان عدل 3 سائڈ اوپن ہے. ایک سائڈ پیچھے چلی جاتی ہے جہاں ایل ڈی اے والی سائڈ ہے، اس سائڈ سے بھی، پیچھے والی سائڈ سے بھی، پی ایم جی والی سائڈ سے بھی. وہ آپ کی ایف آئی آر تو کلیئر ہے. میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا کہ اب آپ نا، آج آپ کا لاہور بار کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جو آپ لوگوں کی طرف سے جیسچر آیا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک تنازع جو ختم ہونے جا رہا تھا ایک مرتبہ پھر کھلنے جا رہا ہے، ایک لڑائی پھر شروع ہونے جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. میں نے عابد خان صاحب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اس بریک کے بعد.